ڈالا جا رہا ہے، وہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور جو صرف بال بچوں کے لیے جیتا ہے، بچہ بھی اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ پوری موت مرتا ہے، اس کی قبر پہ جانور چڑھتے ہیں، لیکن جو رب کے لیے جیتا ہے، جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جو جی بھر کے نہیں کھاتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، جب تک زندہ رہے تو بھی بھیڑ لگی رہتی ہے، انتقال کے بعد قبر میں چلے جائیں تو ان کی قبر پہ جانور نہیں چڑھتا، وہاں گلاب چڑھایا جاتا ہے، چادر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مقصد حیات مال جمع کرنا نہیں، مقصد حیات مکان بنانا نہیں، مقصد حیات زمین پہ زمین خریدنا نہیں، جو آج کل ہم مشرکوں کا دیکھا دیکھی، صرف ایک نشہ، ایک دھن لگا ہوا ہے کہ مال چاہیے چاہے جہاں سے بھی ہو، مسجدیں اجڑ جائیں، مدرسہ ویران ہو جائے۔ رمضان جیسا دن ہے، 1000 کی آبادی میں 100 لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، 1000 کی آبادی میں تو 999 کو نماز پڑھنا چاہیے، 1000 کے 1000% کو نماز پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ۔ مسجد میں 5 لوگ بیٹھے، باقی سارے لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے، یہ فرق نہیں پڑتا ہے میری ایکٹیویٹیز سے کہ ماہ رمضان میں کام کاج کم کر دے رہا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کے لیے زیادہ ٹائم نکال لینا، ماہ رمضان میں تسبیح لے کے ایک کونے میں بیٹھ کر 1000 بار درود پڑھ لینا، ماہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھے تو سحری سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ ایسا لگا ہی نہیں جیسے عام مہینہ گزر رہا ہے، ویسے ہی رمضان گزر رہا ہے۔ رمضان میں اور سونا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، سحری کے لیے کیا 10 منٹ کے لیے اٹھ گئے، اس کے بدلے میں 5 گھنٹے سونا، کیا صاحب تراویح کی نماز کیا 1 گھنٹہ پڑھ لیا کہ اس کے بدلے میں دن میں 3 گھنٹے سونا۔ رمضان کم کھانے کا مہینہ، رمضان کم سونے کا مہینہ، رمضان کم بولنے کا مہینہ اور زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ، لیکن رمضان میں ہی زیادہ کھایا جاتا ہے اور رمضان میں ہی زیادہ سویا جاتا ہے۔ جو مہینہ ہماری تربیت کرنے آیا تھا، جو مہینہ میری خواہشات کو کمزور کرنے آیا تھا، جس مہینے میں ہمیں پانی اور دانا اور بیوی سے رکوا کے ہمیں ہماری خواہشات کو دبا کر کے میری روحانیت کو جگانے کے لیے جو مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ہم کھانے پینے سونے میں گزار دیتے ہیں۔ لگتا نہیں کہ جنت کی طلب ہے، لگتا نہیں ہے کہ ہمیں جہنم سے ڈر ہے، میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، وہ جہنم جہاں خطرناک آگ اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، اگر سوئی کی نوک کے برابر جہنم میں سوراخ ہو جائے تو دنیا کا کوئی ہرا درخت نہیں سلامت رہے گا، سارا جنگل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ جہنم جہاں ایسا خطرناک سانپ اللہ نے رکھا ہے، وہ سانپ اگر پھونک مار دے تو دنیا کا سارا جنگل جل کر راکھ ہو جائے۔ ایک جہنمی کو 99 اژدہا سانپ اس کو ڈسیں گے، ایسا لگتا ہے جیسی ایک کالپنک بات ہے، ایک تصوراتی بات ہے، یعنی یہ بات ہونے والی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بات ہونے والی ہی نہیں ہے، جبکہ جس طرف میں اپنی نگاہوں سے سورج کو دیکھتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے چاند کو دیکھتا ہوں، میں اپنی نگاہوں سے آسمان کو دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ سچی بات ہے کہ ایک مومن اس سے زیادہ جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوا محسوس کرے۔ میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں کی آگ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں کے اژدہا سانپ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں کے اونٹ کی طرح بچھو کو دیکھ رہا ہوں، جو تیار ہیں کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے، جو تیار ہیں اس کے لیے وہ عورت جس کا جسم غیر مردوں کے لیے کھلا رہے، وہ عورت جو پردہ نہ کرے، جس کے سر کھلے رہے، جس کا چہرہ کھلا رہے، جس کا جسم کھلا رہے، اس کے لیے وہاں خطرناک آگ موجود ہے، وہاں خطرناک سانپ موجود ہے۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت میں سوئے رہے وہ مسجد میں نہ جائیں، مسجدیں ویران رہے، لوگ اپنے گھر میں آباد رہنا چاہیں، اس کے لیے خطرناک آگ ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ آگ ایک تصوراتی آگ ہے، ایک آگ وہ ایک کالپنک آگ ہے۔ نہیں، قرآن شریف میں سب سے زیادہ چرچا اگر کسی کا ہے تو جنت کا اور جہنم کا چرچا ہے، اس لیے ماہ رمضان میں کم سے کم ایک ختم قرآن ضروری ہے، تاکہ بندہ جنت کا چرچا سن لے، تاکہ بندہ جہنم کا چرچا سن لے، تاکہ وہ جان لے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن شریف جو ہم لوگ سنتے ہیں اس میں ہمارے لیے جیون دان ہے، ہمارے لیے اکسیر حیات ہے، ہمارے سینے کا زنگ صاف کرنے کا زبردست ذریعہ ہے۔
ایک شخص نے کہا تھا سرکار حضور نے فرمایا تھا کہ ان القلوب تزدہ کما یزدع الماء الحدید، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، یہ زنگ صاف کیسے ہوگا؟ حضور نے کہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور کثرت سے موت کو یاد کرنے سے سینے کا زنگ صاف ہوگا، کثرت سے موت کو یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے سینے کا زنگ صاف ہوگا۔ اللہ قرآن اسلام چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک ختم قرآن ہو، ایک ختم قرآن بندہ سنے، 2 کرے تو اور اچھا ہے، 3 کرے تو اور بہتر ہے، یہاں تو ایک ختم قرآن سننے میں آدمی کو بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم لگاتار 15 سال تک روزانہ رات میں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ ہم لوگ صرف غوث اعظم کے لنگر کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ صرف غوث اعظم کی کرامت کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ غوث اعظم کی اس عبادت کا چرچا نہیں کرتے ہیں کہ غوث اعظم مادر سعد ولی تھے، مگر ان کو عبادت کا اتنا شوق تھا، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا اس قدر ان کو شوق تھا کہ جبکہ رات بھر میں پورا قرآن پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، مگر غوث اعظم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، کثرت عبادت کی وجہ سے کرنے کے لیے وہ رات بھر میں پورا ختم قرآن ایک رمضان میں نہیں کرتے تھے، پورا سالوں بھر 15 سال کنٹینیو آپ کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ دن بھر میں ایک ختم کرتے تھے اور رات میں ایک ختم قرآن کرتے تھے، اور ایک ختم قرآن تراویح میں کرتے تھے، یعنی 30 رات میں اور 30 دن میں، اور ایک ختم قرآن تراویح میں 61 ختم قرآن کرتے تھے۔ ہم کو صرف ایک ختم قرآن کرنے میں بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر سمجھے بوجھے، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے پورا حق ادا کر دیا۔ ایک تو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو دور، الٹا گناہ اس کو ہوگا۔ اس لیے حافظ کا سلیکشن وہ ریلوے کی طرح راجدھانی کی اسپیڈ میں پڑھنے والا حافظ اگر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہو جو قرآن پاک کو صاف صاف پڑھتا ہو، ہا عین غین شین قاف صاف نکال کے پڑھتا ہو، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہو، تاکہ قرآن پاک کم سے کم ظاہری قوانین کے حساب سے ٹھیک پڑھتا ہو۔ یہ اگر اس کو نہیں پڑھتا ہو تو سننے والا بھی گنہگار ہوگا اور پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا۔ یہ ایک ٹریسٹی، ایک ویڈم بنا ہے مسلم سماج میں، نہ مسجد کا ٹرسٹی اس پہ دھیان دے رہا ہے، نہ گاؤں کے کمیٹی کے لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں، نہ نمازی اس پر دھیان دیتے ہیں، جیسے تیسے لوگ قرآن سناتے ہیں، بس ہم نے ایک ختم قرآن پڑھ لیا۔ بہت سارے لوگ تراویح کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور صاحب پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں گئے جھٹ سے جا کے شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز کی توہین ہے، ایسا کرنا حرام ہے، یہ کھیل بھی ٹھٹا نماز سے ٹھٹا ہے، بلکہ اس وقت تک ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ پورا قرآن حالت نماز میں نہ سنا جائے۔ ختم قرآن کا اجر اس وقت ملے گا۔ اور ہماری ماں بہن بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں پہ لازم ہے کہ وہ تراویح طرح سنیں اور ہم پر ضروری، جبکہ مرد اور عورت سب پر ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک سنیں۔ عورتیں جماعت سے اگر نہیں، وہ اپنے گھر میں پڑھیں، تنہا پڑھیں، اور پورا قرآن اگر یاد ہے تو وہ پڑھیں، اگر نہیں یاد ہے تو کم سے کم 20 رکعت تراویح کی نماز تو کمپلسری پڑھنا اس کو، آپ 20 رکعت میں 20 سورتیں پڑھیں، نہیں 20 سورت یاد ہے تو 2 سورت ہے اسی کو ہر رکعت میں ریپیٹ کر کے پڑھیں، یعنی قل هو اللہ انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، اگر یہ دونوں سورتیں یاد ہیں تو 2 رکعت تراویح میں پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 10 بار پڑھیں تو 20 رکعت تراویح ہو جائے گی، 2 سورتوں سے کام چل جائے گا۔ اگر علم تری کیف سے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورتیں یاد ہیں تو اس کو ریپیٹ کر دیں 2 بار، 20 رکعت میں ہو جائے۔ اگر 2 ہی سورت یاد ہے تو ہر 2 رکعت میں اسی کو آپ پڑھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ مختصر سورت پڑھے کیونکہ اس میں غلطیاں کم ہوں گی، اور اس کو قاعدے سے قرآن پڑھنے والے سے درست کروا لیں اور اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ تراویح کی نماز عورتوں پر بھی ضروری ہے اور رمضان کی ہر راتوں میں ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تراویح ختم 5 دن میں کر لیا اس کے بعد چھٹی پا گئے، نہیں، جس طرح ایک ختم قرآن سنت موقعہ ہے اسی طرح رمضان کی ہر راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ ایک ختم قرآن کرنا الگ سنت ہے، اگر 3 دن میں ایک ختم قرآن کر لیا تو ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن دوسری سنت کے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، یہ سنت تو بہرحال رہے گی۔ ایسا نہیں کہ میں نے ختم قرآن کا ہم چھٹی پا گئے، اور وہ لوگ نادان ہیں جو 5 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے، وہ ایک رسم نبھاتے ہیں،
ایک چھیتا جیسے گاؤں دیہات میں کہتے ہیں وہ چھیتا پورا کرنا وہ کر لیتے ہیں، کما حق قرآن پاک سننے کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنتے ہیں وہ لوگ جو 27 دن تک 29 دن تک پورا قرآن سنتے ہیں، روزانہ ایک پارہ سنتے ہیں، 1 گھنٹے میں سنتے ہیں اور صاف صاف سنتے ہیں، ایک ورد روزانہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ آسانی کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر میں ہو جاتا ہے، اور صاف صاف حافظ جی پڑھتے ہیں، قاری صاحب پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں۔ یہ صاحب ایک دن میں 1 رکعت میں 1 پاؤ پڑھنا اور 20 رکعت میں 5 پارے پڑھنا، 5 دن میں ختم کر دینا، یہ تو کسی بھی طرح سے اچھا مناسب نہیں ہے۔ وہ تو اللہ والے تھے جو قرآن صاف صاف پڑھتے تھے تو پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اب سحری تک پڑھتے رہے، تب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ بہت سارے بزرگان دین سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھتے تھے تراویح میں، اور وہ پڑھنے میں 4 گھنٹے اس کو لگ جاتے تھے، اور یہاں 1 گھنٹے میں 5 پارہ پڑھ دیا، اب 5 دن میں ختم ہو گیا، ہاتھ جھاڑ کے نکل گئے جیسے ہم نے اپنا ایک چھیتا ادا کر دیا، ہم اپنا فرض پورا کر لیے۔ اپنے من میں آپ تراویح پڑھو، اللہ کے ہاں تراویح کی نماز تو نہیں، البتہ کئی لاکھ گناہ تمہارے سر پہ ہو جائے گا۔ وہ قرآن پاک غلط پڑھنے والے کو گناہ ہوگا اور قرآن پاک غلط سننے والے کو گناہ ہوگا۔ یہ قرآن سننے کا مہینہ ہے، رو قرآن سننے کا مطلب ہے رو کے سنے۔ رو کے کون سنے گا؟ جو قرآن پاک کو سمجھے گا، پڑھانے والا بھی قرآن سمجھے گا جس میں کیا قرآن میں کیا کہا گیا۔ جہاں آیت عذاب آ جائے وہاں روئے گا، جہاں جہنم کا چرچا آ جائے وہاں رونے جیسی صورت بنا لے گا۔ جو لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ بھی رونے لگے۔ قرآن پاک حزن کے ساتھ نازل ہوا، قرآن پاک کو غم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی رونی جیسی شکل بنا لے بندہ، ہنس کے نہیں، ٹھٹھا مار کے نہیں، چلا کے نہیں۔ ایک تو رمضان میں لوگ نمازی تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ لڑائی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ گلاٹے کا مہینہ، مسجد میں صاحب بلب کیوں ٹوٹا ہوا ہے، پنکھا کیوں ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ رونے کا مہینہ تھا، اپنا گھمنڈ مٹانے کا مہینہ تھا، سجدے میں سر رکھ کے اپنے کروڑوں گناہ کی معافی کروانے کا مہینہ تھا۔ رمضان کے ایک پل میں ہزاروں لاکھوں گنہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ جس وقت موقع ملے بندہ وضو کر کے مسجد میں جا کے سجدے میں سر رکھ دے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہوں کا چرچا کر کے اپنے رب کریم سے بھیک مانگے، الہی مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی 15 سال کی عمر میں، میری عمر آج ہو رہی ہے 40 سال، میری نماز اتنے سال کی قضا ہے، اے اللہ تو مجھے ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اب وہاں رمضان سے عہد کر لے کہ اب میں آج کے بعد سے نماز نہیں چھوڑوں گا، اور جو 25 سال کی نماز قضا ہو گئی ان ساری نمازوں کو میں ادا کروں گا۔ ہر نماز سے پہلے ایک نماز وہ ادا کرتا ہے 25 سال تک، تو پچھلے 25 سال کی نماز اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عاجزی کا مہینہ ہے، یہ لڑائی کا مہینہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم سے کوئی لڑائی ٹھانے تو تم کہہ دو کہ میں نہیں لڑوں گا، میں روزے دار ہوں۔ اگر تم کو کوئی گالی دے تو تم کہو کہ میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا چونکہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ نیکی کا موسم بہار لے کے آتا ہے، لیکن روزے میں بھی مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، مسجد میں صاحب افطار کرنے کے لیے پوری مسجد کو آلودہ اور فرش کو گندا کر دینا، جبکہ بہتر ہے کہ لوگ اپنے گھر میں افطار کریں، اور گھر میں افطار کرنے کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، اور اگر مسجد میں کھانا ہی ہو 5 آدمی بیٹھ کے کھائے تاکہ کوئی مسافر کوئی مہمان آئے اور افطار میں شریک ہو جائے۔ اس کے لیے اعتکاف کی نیت ضروری ہے کہ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے، اس کے بعد اللہ اللہ کر لے 2-4-5 منٹ، پھر اس کے بعد اس کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا اور اس کے لیے پانی پینا اور سونا جائز ہو جائے گا۔ بغیر اعتکاف کی نیت سے مسافر کے علاوہ دوسروں کے لیے مسجد میں نہ سونا درست ہے، نہ کھانا درست ہے، نہ وہاں پانی پینا درست ہے۔ نماز پڑھنے مسجد گئے اور مسجد میں سو گئے، ظہر پڑھنے کے مسجد میں سو گئے۔ آیا ہے کہ جس کا اپنا گھر ہو اس کے لیے درست نہیں کہ مسجد میں جا کے وہ سو جائے۔ اگر اس کو سونا ہی ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، پہلے قرآن پڑھ لے، پھر اس کے بعد اگر نیند آ رہی تو سو جائے۔ پہلے قرآن پڑھ لے، پہلے درود پڑھ لے، پہلے ذکر کر لے، اس کے بعد افطار کرے، پہلے ذکر کرے، درود کرے، پھر وہ پانی پیے، ورنہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا درست نہیں ہے، مسجد میں پانی پینا درست نہیں ہے۔ یہاں گئے بھیڑ لگا دی، مسجد کو چوپال بنا دیا، ساری سال کے 11 مہینے جانور بن کے رہے اور ایک مہینہ انسان بننے کا مہینہ تھا، اس مہینے میں بھی مہا جانور بن گئے۔ مسجد میں بات میں لڑائی، صف کے نام پہ لڑائی، مائک کے نام پہ لڑائی، صاحب وہاں جگہ نہیں ملی اس کے نام پہ لڑائی، یعنی یہ بھوکا کیا رہتا
ہے لڑ جھگڑ کر کے اپنے نام اعمال کو اور گندا کر کے آتا ہے، گھمنڈی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ قرآن میں آیا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبرین سے دوستی نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ يحب المحسنین، اللہ محسنین سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ جھکنے والوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو دوسروں کی گالی سننے کے بعد جواب نہ دے، صبر کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جو نفرت میں نہیں بلکہ محبت سے جی، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جو جذبہ انتقام ریونج میں نہیں جی بلکہ اپنی انانیت کو مٹا دے، خاکساری کے ساتھ رہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ آدمی 12 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے، آدمی بھوکا رہنے کے بعد وہ نرم ہو جاتا ہے، سافٹ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں نرم کرنے کے لیے آتا ہے، ماہ رمضان دوسروں کے درد کا احساس کروانے آتا ہے، ماہ رمضان ہمیں برائیوں سے بچنے کی ٹریننگ دینے آتا ہے۔ جبکہ دانا میرے لیے جائز تھا مگر ہمیں صبح کے 4:30 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک ہم رک جاتے ہیں کھانا کھانے سے۔ ہم دانا حلال تھا پر ہم نے اللہ کے کہنے سے اس کو حرام بنا لیا۔ پانی پینا میرے لیے حلال ہے مگر ہم نے 12 گھنٹے تک پانی پینا اپنے لیے حرام بنا لیا۔ ہماری بیوی میرے لیے حلال ہے مگر میں نے 12 گھنٹے تک صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ بیوی ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ جو جائز کو میں نے حرام بنا لیا، کھانا حلال تھا میں نے اس کو حرام بنا لیا، پانی پینا میرے لیے حلال تھا میں نے اس کو حرام بنا لیا۔ کیوں حرام بنا لیا؟ اللہ کے کہنے سے حرام بنا لیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے لیے تجھے بھوکا رہنا ہے، میرے لیے تجھے پیاسا رہنا ہے، میرے لیے تجھے مباشرت سے رک جانا ہے۔ تو جو چیز حلال تھی میں نے اس کو اللہ کے کہنے سے اپنے لیے حرام بنا لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ صبح سے شام تک کھانے سے رکے، اس کے بعد بالکل بے لگام ہو کے کھانا شروع کر دیا۔ آخر اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہمیں دانے سے روکوا کر، ہمیں پانی سے روکوا کر، ہمیں مباشرت سے روکوا کے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والا بن جاؤ۔ تو ہمیں دانا پانی اور بیوی سے روکوا کر 1 مہینے کی وہ ٹریننگ اللہ ہمیں دیتا ہے۔ تو آج اللہ کے کہنے سے تو دانا سے رکا ہے، کل اسی اللہ کے کہنے سے جھوٹ سے رک جانا، اسی اللہ کے کہنے سے غیبت سے رک جانا، اسی اللہ کے کہنے سے شراب سے رک جانا، اسی اللہ کے کہنے سے زنا سے رک جانا، اسی اللہ کے کہنے سے دغا اور فریب سے رک جانا، اسی اللہ کے کہنے سے پڑوسی کو ستانے سے رک جانا۔ یعنی حلال چیزوں سے روکوا کے ہمیں اللہ وہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے تاکہ ہم حرام سے بچنے کے عادی بن جائیں، حرام سے بچنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو روزہ گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دیتا ہے، روزہ ہمیں مقصد عبادت سمجھاتا ہے، روزہ ہمیں روح عبادت سمجھاتا ہے۔ صرف کھانا پینا سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ روزہ سکھاتا ہے۔ اللہ نے روزہ اسی لیے فرض کیا تاکہ آج کھانا چھوڑے ہیں کل جھوٹ چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، متقی بن جائے۔ متقی بنے تو اللہ کا پسندیدہ بنے، دنیا میں رہے تو اللہ عزت دے گا، صحت دے گا، تندرستی دے گا، راحت دے گا، سکون دے گا، اور جب مرے تو باب ریان سے جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، سے رکنا ہے۔ وہ تو جانور کو بھی میں کھوٹے میں باندھ دوں کہ صبح 4:40 سے لے کے 6 شام کے 5:50 تک تم کو کچھ نہیں کھانا دینا ہے، تو جانور بھی بھوکا رہ جائے گا، جانور بھی پیاسا رہ جائے گا۔ تو یہ ہمیں جانوروں کی طرح کھانا پینا بیوی سے روک کر صرف بے چھوٹ بننے کا پیغام روزہ نہیں دیتا ہے، وہ دیتا ہے ایک سمبولک چیز ہے، سمبولک سانکیتک چیز ہے، یعنی ایک سمبول ہے کہ دانے سے رک جانا، مقصد دوسرا ہے گناہوں سے رکنا۔ سمبول ہے کہ ہمیں پانی سے رک جانا مگر مقصد ہے گناہوں سے روکنا۔ تو 1 مہینہ جو بندہ دانا پانی سے رکے گا اور عید کے دن ہی وہ ایک چھوٹے ہوئے قیدی کی طرح سنیما ہال چلا جائے گا، چھوٹے ہوئے قیدی کی طرح وہ شراب کی بھٹی پہ چلا جائے گا، ایک چھوٹے ہوئے جانور کی طرح دوسروں کے کھیت میں جو چرنے لگتا ہے اسی طرح سماج میں مارے پھرے گا۔ یہ ہمارا بچہ جو سمجھ رہا ہے یہ عید کا تہوار دوسرے لوگوں کے تہوار کی طرح انجوائے کا دن ہے،
ہے، آج گھومنے کا دن ہے۔ پہلے نئی نئی فلمیں عید کے دن ریلیز ہوتی تھی، اس عید کے دن میں فلاں فلم ریلیز ہوگی، آپ سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد شہر میں آ گئے، فلم ہال کو بھر دیا، آج فلاں فلم ریلیز ہونے والی ہے۔ خربوں روپے کمائی فلم انڈسٹریز کی ہوتی تھی۔ وہ تو کہیے کہ ہمارے عالموں نے خطاب کرتے کرتے سمجھاتے جمعہ کا خطاب، عیدین کا خطاب، سیرت کا خطاب، جلسوں کے خطاب، محفل میلاد کا خطاب۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقریر سے کیا ہونے والا ہے؟ میں کہتا ہوں بدبختو، تقریر سے وہی ہونے والا ہے۔ تمہارے پورے سیمانچل پورے علاقے میں پہلے آلھا رودل کی کہانی سنی جاتی تھی، اکبر بیربل کی کہانی سنی جاتی تھی۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، لوگ گرمی کے زمانے میں اپنے گھر میں کھانا کھانے کے بعد دالان پہ بیٹھ جاتے تھے، 50-100 لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اب وہاں راجہ رانی کی کہانی سنتے تھے لوگ 12 بجے 1 بجے رات تک، یعنی جھوٹی کہانی، افسانے والی کہانی، دل بہلانے کے لیے کہانی سنی جاتی تھی، اکبر بیربل کی کہانی سنی جاتی تھی۔ پر آج الحمدللہ یہ غلط رسم و رواج کا آج خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج وہ راجہ رانی کی کہانی نہیں سنی جا رہی ہے، آج محفل میلاد پڑھی جا رہی ہے، آج محفل میلاد ہو رہی ہے، آج کانفرنس ہو رہی ہے، آج جلسے میں کم سے کم لوگ 5 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن حدیث سن رہے ہیں۔ عمل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن 5 گھنٹے بیٹھ کر یہاں زنا سے بچے ہیں، شراب سے بچے ہیں، سود سے بچے ہیں، دھانا سے بچے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے سے بچے ہیں۔ جب تک جلسے میں آپ رہتے ہو، کم سے کم کان میں اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، آنکھ سے عالموں کا چہرہ دیکھ رہے ہو، تمہارا دل دماغ اسلام کی طرف متوجہ ہے، اور تمہاری زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں نکل رہی ہے۔ یہ بتا دیں ان تقریروں سے کیا فائدہ ہوا، ان جلسوں سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک پلیٹ فارم ملا، ایک بری چیز کا خاتمہ ہوا، ایک اچھی چیز لوگوں کو مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تقریر سے کیا ہونے والا؟ میں نے آج سے 40 سال پہلے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، عید کے دن عید کی نماز ختم ہوتی تھی اور گاؤں کے سارے نوجوان فلم ہال دیکھنے وہ شہر میں آ جاتے تھے۔ سارا فلم ہال ہاؤس فل ہوتا تھا، ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا تھا، اب نو ٹکٹ نو پلیس، یعنی اب کوئی جگہ نہیں، پورا ہاؤس فل ہے، جتنی سیٹیں ہیں ساری سیٹیں بک ہو گئی۔ لوگ 10 دن پہلے سے صاف سیٹیں بلیک دروازے سے بلیک دروازے سے لوگ ٹکٹ بک کرواتے تھے، 50 روپے کا ٹکٹ 500 روپے میں لوگ لیتے تھے، کیوں؟ عید کے دن جا کے سنیما دیکھنا۔ اور آج الحمدللہ ایک تو موبائل کی وجہ سے بہت حد تک یہ بات کم ہوئی، اور دوسری بات علماء کا خطاب، علماء کی تقریر، یہ بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرنے، بار بار سمجھانے، بار بار غیرت کو جھنجھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے فلم کم دیکھ رہے ہیں، گانے کم سن رہے ہیں، نعت زیادہ سن رہے ہیں، تقریر زیادہ سن رہے ہیں۔ تقریر سن ان کے موبائل میں پہلے 10 فلمیں ڈاؤن لوڈ ہوتی تھی، لیکن آج وہ صاحب فلاں پاکستان کے مولانا کی تقریریں سن رہے ہیں، ہندوستان کے فلاں مولانا کا خطاب سن رہے ہیں۔ یہ جو ماحول بنا ہے، جہاں گندی فلمیں دیکھی جاتی تھی، جہاں گندے گانے سنے جاتے تھے، آج اگر نوجوانوں کا ایک طبقہ اگر تقریر سن رہا ہے، اگر وہ نعت سن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انجینئر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یا کسی اسکول کے پروفیسر یا ٹیچر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہی 5000 روپے کمانے والے، گاؤں سماج کی مسجدوں میں امامت کرنے والے، جمعہ کا خطاب کرنے والے، انہی علماء کرام کا احسان ہے کہ جو ہمیں بار بار سمجھا کر ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، نیکی کی راہ پہ لگایا۔ نعرہ تکبیر۔ وہی شہر ہے پورنیہ جہاں کے بڑے بڑے فلم ہال بند ہو گئے، فلم ہال بند ہو گئے، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ عید کے دن اب لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عید کا تہوار ہمارا وہ دوسروں کے تہوار کی طرح نہیں ہے، انجوائے کرنے کا تہوار۔ دوسروں کا تہوار کا مطلب ہے کہ فیسٹیول کا مطلب ہے شراب پینا، فیسٹیول کا مطلب ہے چھوکری بازی کرنا، فیسٹیول کا مطلب ہے عورتوں کو اپنے لیے حلال بنا لینا۔ ان کا ہر تہوار میں جا کے دیکھیں، چاہے ہولی کا تہوار ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، عورتیں مردوں سے کانپتی ہیں، بھاگتی رہتی ہیں، بھابھی اپنے تیور سے بھاگتی رہتی ہے، رنگ ڈالنے کے نام پہ نہ جانے کیا کیا واہیات، خرافات اور طوفانی بدتمیزی قائم ہوتا ہے، اور کیسے کیسے گندے گندے گانے 1 مہینے سے چلتے ہیں، کیسے کیسے گندے گانے، ایک شریف آدمی ڈوب کے مر جائے، ایک شریف آدمی کی غیرت دفن ہو جائے، کیسے عورتیں سنتی ہیں اس گانے کو، کیسے مرد سنتے ہیں اس گانے کو۔ صاحب رنگ ڈال دیں، یہاں ڈال دیں، وہاں ڈال
ڈالتا ہے، کتنے گندے گندے گانے. کیا مطلب؟ تہوار کا مطلب ہے زناکاری، تہوار کا مطلب ہے شراب نوشی، تہوار کا مطلب ہے ہلڑ بازی، تہوار کا مطلب ہے ناچ گانا اور ڈانس کرنا، تہوار کا مطلب ہے اپنے پوجا کے نام پہ ناچنا گانا. یہی تہوار کا مطلب ہے. میرے بچوں نے بھی ان کے انجوائے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ عید کا تہوار انجوائے کا تہوار ہے. نہیں نہیں، عید کا تہوار شکرانے کا تہوار ہے کہ اللہ نے مجھے 1 مہینہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کی، تو اسی کا انعام ہے کہ جنت وہاں ملے گی، عید کا تہوار یہاں تجھ کو ملے. بے شک سبحان اللہ. تمہیں سیوئی کھا لے، مٹھائی کھا، اچھا کپڑا پہن، اپنے بھائیوں کو مبارکبادی دے. ایک راستے سے عیدگاہ جا، دوسرے راستے سے آ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ صدائے تکبیر بلند کرتا جا تاکہ ہر گلیاں صدائے تکبیر سے گونج جائے، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو جائے. اور وہاں خطبہ سن، اس کے بعد واپس آ جا. تو روزانہ 5 نمازیں فرض ہے، روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن عید کے دن ایک نماز الگ سے واجب ہو جاتی ہے، وہ عید کی نماز. ایک نماز الگ سے. تو ہمارا تہوار جب آتا ہے تو ایک نماز اور الگ سے واجب ہو گئی. روزانہ 5 نماز پڑھنا ہے، اور عید کے دن 6 نماز پڑھنا ہے. 5 نماز ریگولرلی اور 1 نماز عید کی نماز پڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے میرا تہوار یہ بتاتا ہے یہ عبادت کے بڑھا دینے کا دن ہے، عبادت کے بڑھا دینے کا دن ہے. دوسرے دن خیرات کرے نہ کرے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا تاکہ غریبوں کے بدن پہ کپڑا آ جائے، غریبوں کے چولہے میں آگ سلگ جائے. تو ہمارا تہوار خیرات بڑھا دیتا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا ہے، دوسروں کی نیند نہیں حرام کرنا ہے، ڈی جے بجا کے دل کے مریضوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دینا ہے، ناچ گا کر کے محلے کے مریضوں کو موت کے گھاٹ نہیں پہنچا دینا ہے، بلکہ اس دن امن، چین، سکون اور شانتی کا پیغام لے کے غریبوں کی خدمت کرنا ہے، صدقہ فطر لے کے پہنچ جانا ہے، کپڑا لے کے پہنچ جانا ہے، اس کے گھر سیوئی لے کے پہنچ جانا ہے. تو آج ہمارا تہوار کا دن ہے، میری خیرات بڑھ جاتی ہے، میرا صدقہ بڑھ جاتا ہے، میری نماز بڑھ جاتی ہے. اسی سے سمجھ لے کہ ناچنا گانا انجوائے کرنا ہمارا تہوار نہیں سکھاتا ہے. ہمارا اور اس کا یہی فرق ہے، اس کے تہوار میں ناچ، اس کے تہوار میں گانا، اس کے تہوار میں عورت بازی، اس کے تہوار میں شراب نوشی. میرے تہوار میں نماز بڑھ جاتی ہے، خیرات بڑھ جاتی ہے، گلے گلے ملنا بڑھ جاتا ہے، مبارکبادیاں بڑھ جاتی ہے، صدائے تکبیر بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام is the religion of purity. اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام پیوریفیکیشن کا مذہب ہے، اسلام سیٹسفیکشن کا مذہب ہے. اسلام ہمیں ہمارے اندر کو پاک کرنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے گھمنڈ کو دور کرنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے اندر سمپیتھی ڈالنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے اندر آنیسٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں جانور کے سے نکال کر انسان بنانا چاہتا ہے، آدمیت کے اونچے منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہے. اس لیے جانوروں کی ساری حرکتیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ ڈی جے بجانا شادی بیاہ کے موقع پر اس کو بھی حرام قرار دے دے اور پورے سماج میں بین کر دے اس پر. شادی کا مطلب نہیں کہ ناچنا، شادی کا مطلب یہ دوسروں کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لینا، شادی کا مطلب نہیں کہ دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے ناچنا. یہ بتا دے تیری ماں کا ہاتھ کوئی پکڑ لے کیسا لگے گا؟ تیری بہن کا ہاتھ پکڑ لے ایک غیرت مند بھائی اس کو برداشت کرے گا؟ میری بیوی کو کوئی دوسرا آدمی ہاتھ پکڑ کے نچائے ایک غیرت مند شوہر کو اچھا لگے گا. جب تم کو اچھا نہیں لگے گا کہ تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں کا ہاتھ کوئی دوسرا پکڑے، تو تو یہ بتا دے کہ تو جو دوسروں کی شادی بیاہ میں دوسروں کی عورتوں کے بدن میں دھکے مارتا ہے، اس کے ساتھ چلنے پہ فخر محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ناچتا ہے، تم بھول گئے کہ تم دوسروں کی وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. یہ اندازے کافرانہ کہاں سے تیری شادی میں آ گیا؟ اللہ نے دولت دی ہے، قیامت کے دن 1 انچ بندہ ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ حساب نہ دے دے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، کہاں سے کمایا یہ بھی حساب دینا ہوگا، کہاں خرچ کیا یہ بھی حساب دینا ہوگا. From where you earned this، کہاں سے تم نے کمایا، in which wage is spent this، کس راستے میں تم نے اس کو خرچہ کیا. ایسا نہیں کہ ہم بے لگام ہے، میرا مال ہے جو چاہے ہم خرچہ کریں. نہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، میں اللہ کا پیدا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ میری چاہت کے خلاف موت دے کے مجھ کو مار دیتا ہے. آخر کیوں ایسا کرتا ہے؟
میں نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے مرتا ہوں. پیدا کرنے والا پانی کے ایک قطرے سے مجھ کو پیدا کیا, مارنے والا فرشتے کو مقرر کیا ہے. وہ ہمیں جہاں موت لکھی ہوئی ہے, راستہ ہو, کھیت ہو, کلیان ہو, ہاسپٹل ہو, ہوائی جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, پلین میں ہو, کار میں ہو, جہاں بھی ہو, جس وقت ہو, موت آ کے رہے گی. ابھی اس کمبھ میلے میں ہزاروں لوگ مر گئے, جہنم پہنچ گئے. ہزاروں لوگ, جس کی کسی کی موت لکھی ہوئی تھی ڈبکی لگانے میں, کسی کی موت لکھی ہوئی تھی ریلوے اسٹیشن پہ, کسی کی موت لکھی ہوئی تھی بھگدڑ میں, کسی کی موت لکھی ہوئی تھی ریل کا کار سے ایکسیڈنٹ کر کے مرنے میں, کوئی اپنے گھر کے قریب آ کے. اسی طرح سے جس کی موت جہاں لکھی مر کے رہے گا. بندہ تو سوچتا ہے کہ چلو اب میں میلے سے فارغ ہو گیا, اب میں گھر پہنچ گیا. گھر یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے, تو 10 کلومیٹر پہلے ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. آخر وہ کون ہے جو میری چاہت کے خلاف موت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے ماں کی شکم میں پانی کے قطرے میں ناک نقشہ بنا کے ہمیں عجوبہ انسان بنا کے پیدا کرتا ہے؟ جب نہ پیدا میں اپنی مرضی سے ہوا نہ میں اپنی مرضی سے مرتا ہوں, پھر دنیا میں اپنی مرضی کیوں چلاتا ہے؟ تو پھر وہ تو پوچھے گا ہم سے کہ زمین میری تھی بتا تو کیسے زندہ رہا, ہوا میری تھی تو بتا زندہ کیسے رہا, میں نے تجھ کو مال کمانے کا موقع دیا, تم نے مال کمایا, یہ بتا دے اس مال کو تم نے خرچ کیسے کیا. اس لیے ایک قوم مسلم مال کو شادی بیاہ میں پانی کی طرح بہانے کے لیے اللہ نہیں دیتا ہے, بلکہ اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کی خدمت کرنے, مزدوروں کی خدمت کرنے, معذوروں کی خدمت کرنے, ماں باپ کی خدمت کرنے, سماج کے بیماروں کی خدمت کرنے, اپنے بال بچوں کو فقیری اور ذلت سے بچانے کے لیے. مرنے کے بعد اپنے بچوں کو بھکاری چھوڑ کے مت مرنا, کچھ مال چھوڑ کے مرنا, تاکہ تیرے بچے یتیم بن کر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, ذلیل نہ ہو جائے, کچھ دوسروں کا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ جا کے پلاسٹک کاغذ میں چننے لگے. یہ جو تم نے شادی میں 10 لاکھ خرچہ کیے, اس شادی کو مسجد میں کر لیے ہوتے, سمپل کر لیے ہوتے, اور جو پیسہ اس میں وہ بچ گیا ہوتا, وہ پیسہ تیرے بچوں کے کام آتا, وہ پیسہ تمہارا کام آتا, تم آنے والے